بلاول بھٹو زرداری کی وفاقی حکومت پر تیر اندازی جاری، کہتے ہیں عدم اعتماد ہو چکا ہے، اب ہم تحریک لائیں گے، ملک کے سربراہ میں تنقید سننے کا حوصلہ نہیں، ہم جمہوری طریقے سے غیر جمہوری شخص کو نکالیں گے، جمہوری حق کا استعمال کر کے عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ پی پی چیئرمین کا مورو میں پیپلز پارٹی کے مہنگائی مارچ کے شرکا سے خطاب۔ پی ٹی آئی کا حقوق سندھ مارچ کراچی کی جانب گامزن، ٹنڈو مستی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خطاب، کہا کہ سرکاری و مسائل کو بروئے کار لا کر بلاول زرداری بھی مارچ کے لیے نکلے ہیں، بولے ہم سیاسی لوگ ہیں، تصادم کرنے نہیں آئے، جمہوری انداز میں مقابلہ کریں گے، جبر کی سیاست کا مقابلہ کرنے کے لیے سندھ آئے ہیں، 2030 کے لیے سندھ کا باشعور طبقہ خاموشی سے تبدیلی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی بھی ملک سبزیاں اور گندم بیچ کر ترقی نہیں کر سکتا، ملک صنعتوں کی مدد سے آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں ہمیشہ سونے سے قبل اپنا کھیلا ہوا میچ دیکھا کرتا تھا، جب تک اپنی غلطیاں نہ دیکھ لوں میں سوتا نہیں تھا، بولے مجھے حکومت میں آتے ہی صنعتوں سے متعلق پیکج کا اعلان کرنا چاہیے تھا۔ لاہور میں انڈسٹریل پیکج سے متعلق تقریب سے خطاب۔ کراچی والوں کو بجلی کا زور کا جھٹکا، نیپرا نے کے الیکٹرک کو بجلی کی قیمت میں ₹2.90 اضافے کی اجازت دے دی، صارفین پر تقریباً 3 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا، اضافہ ماہ جنوری کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ کراچی والوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، قوالے بھی میدان میں آ گئے، دودھ کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کا من مانا اضافہ کر دیا، 150 روپے لیٹر میں فروخت جاری، انتظامیہ نے آنکھیں بند کر لی، سرکاری نرخ 120 روپے فی لیٹر ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ترجمان نے کہا تھا پیٹرولیم مصنوعات قیمتیں عالمی سطح پر بڑھ رہی ہیں، عوامی طاقت کے سامنے انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑے اور قیمتیں کم کر دیں، پہلے 12 روپے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں اور اب 10 روپے کم کرنے کا اعلان کیا، جب عوامی مارچ اسلام آباد پہنچے گا تب حکمران عوام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ سندھ کی آواز بننا میرا جرم ہے، مجھ پر جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں، میں نے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ کل وزیر اعظم عمران خان نے اپنی عوام کا خیال کیا۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ نوسر بازوں کا ٹولہ کراچی سے نکلا ہوا ہے، ان کے ساتھ عوام نہیں بڑی گاڑیوں والے ہیں۔ سٹی کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کراچی میں کارروائی، 2015 میں اورنگی ٹاؤن بم دھماکے کے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر لیا، سی ٹی ٹی حکام کے مطابق کارروائی خفیہ اطلاع پر عمل میں لائی گئی، گرفتار ملزم کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے، اورنگی دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ سندھ کے شہر کمبس و شوداد کوٹ میں پولیس کی کارروائی، کراچی کے سینئر صحافی اطہر متین کے قتل میں ملوث ملزم ہلاک ہو گیا، ہلاک ہونے والے ملزم کی شناخت انور حسنی بروہی کے نام سے ہوئی، ہلاک ملزم انور کی گرفتاری کے لیے 20 لاکھ روپے انعام مقرر تھا، ہلاک کیے گئے ملزم کے دوسرے ساتھی اشرف کو منگوپیر سندھ بلوچستان بارڈر سے 26 فروری کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ہائی پروفائل ٹارگٹ کلر رئیس مما کے خلاف مقدمہ درج کرانے والے انسپکٹر کی عدم پیشی، انسداد دہشت گردی عدالت کا برہمی کا اظہار، انسپکٹر دلاور خٹک نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ ایف بی انڈسٹریل ایریا میں پولیس موبائل پر فائرنگ کا معاملہ، فائرنگ کرنے والے ڈاکو تھے یا واقعہ دہشت گردی کا منصوبہ، سی ٹی ڈی حکام نے بھی تحقیقاتی شروع کر دی، واقعے کی سی ٹی ڈی فوٹیج اور تصاویر بھی منظر عام پر آ گئی، ملزمان کو چلتی پولیس موبائل پر فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے، فائرنگ کے نتیجے میں پولیس اہلکار شاہنواز سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔
کراچی میں ڈاکو راج برقرار، پورٹ قاسم کے قریب دن دہاڑے 2 مسلح ڈاکو پیٹرول پمپ پر کیشیئر اور دیگر افراد سے رقم لوٹ کر بآسانی فرار ہو گئے۔ اتحادیوں کے ساتھ رابطے ہیں، NQM اور کاف لیگ سے جلد ملاقات ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں لوگ بھاگ دوڑ کر کے تھک جائیں پھر ہم کچھ کریں۔ بولے ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، چاہتے ہیں اپوزیشن پہلے ہلکان ہو جائے۔ مریم نواز کا زرداری کے حوالے سے اظہار خیال سب کے سامنے ہے۔ کراچی میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز، مہم کے دوران مجموعی طور پر 22 لاکھ سے زائد بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے۔ پاکستان میں کورونا کی 5ویں لہر کے وار مسلسل کم ہونے لگے۔ ملک میں 24 گھنٹے کے دوران مثبت کیسز کی شرح 2.29% ریکارڈ کی گئی۔ کورونا وائرس سے مزید 18 افراد چل بسے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 30,196 ہو گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ بھارت کی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ کینگرو ٹیم کو سربراہ مملکت کے برابر سیکیورٹی دی گئی ہے۔ انتظامیہ، پولیس اور سیکیورٹی فورسز بہترین کام کر رہی ہیں۔ آسٹریلوی ٹیم کو پاکستان کی مہمان نوازی پسند آئے گی۔ بولے پاکستان میں جہاں بجلی گیس نہیں ہوتی وہاں بھی کرکٹ ہوتی ہے۔ کمشنر کراچی سے کیبل آپریٹرز اور کے الیکٹرک وفد کی ملاقات۔ اقبال میمن نے تارے کاٹنے کے مسئلے پر کمیٹی بنا دی۔ شکایات کا فوری ازالہ ممکن ہوگا، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیں گے، کمشنر نے واضح کر دیا۔ یوکرین روس تنازع، روسی فوج کے 5ویں روز بھی یوکرین پر حملے جاری۔ اقوام متحدہ میں روسی مشن کے 12 ارکان کو امریکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اقوام متحدہ میں روسی مشن ارکان کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ ادھر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے مغرب کو جھوٹ کا شہنشاہ قرار دے دیا ہے۔ کہتے ہیں یوکرین میں آپریشن ہی ملک کو خون ریزی سے بچانے کا واحد آپشن تھا۔ یوکرائن میں پھنسے پاکستانی طلباء کا برا حال، نہ کھانے پینے کا سامان، نہ ہی کوئی بیٹھنے کی جگہ۔ پولینڈ کی سرحد پر پھنسے پاکستانیوں نے حکومت سے اقدامات اٹھانے کی اپیل کر دی۔ پاکستان میں موجود متاثرہ بچوں کے والدین دن اور رات کر بنا کے حالت میں گزارنے پر مجبور۔ پرشاتے میں زمین کیویں زخم دکھاواں، کیویں تیریاں کنا توڑی پہنچن میریاں ہاواں۔ سینئر اداکار اعجاز درانی کو مداحوں سے بچھڑے 1 سال ہو گیا۔ اعجاز درانی ہدایتکار منشی دل کی فلم حمیدہ میں بطور ساتھی اداکار متعارف ہوئے۔ یہ فلم 1956 میں ریلیز ہوئی۔ بعد میں اعجاز درانی نے فلم ہیر رانجھا میں رانجھا کا کردار ادا کیا تھا، جس نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔
بہت سے معروف گیتوں کے خالق، معروف لوگ گلوکار عالم لوہار کے مداح ان کا 94واں یوم پیدائش منانا نہ بھولے۔ کم عمری سے گلوکاری کا آغاز کرنے والے عالم لوہار کو چمٹا بجانے اور آواز کا جادو جگانے میں کمال کا فن حاصل تھا۔ ان کے گائے ہوئے پنجابی گیتوں کی خوشبو Now he's gone to look out, and that's a monster. Shakib. Now that's a long way up. Fielder will just watch it sail over. Cover on the boundary. There he goes. That's the biggest of them all. بوم بوم آفریقی نے زندگی کی 42 بہاریں دیکھ لی۔ 1 مارچ 1980 کو خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ میں پیدا ہونے والے صاحبزادہ شاہد احمد خان آفریدی نے آل راؤنڈر کی حیثیت سے دنیا کرکٹ میں قدم رکھا۔ وہ اپنی جارحانہ بلے بازی کی بدولت دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ You need a doctor? I am a doctor. Please, take the risks. If you're gonna run, do it now. What did you do to yourself, doctor? I wish I knew. اور سپر ہیرو پھر دھوم مچانے کو تیار۔ موری بس کا فائنل ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم 1 اپریل کو اسکرین کی زینت بنے گی۔